السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تجوید کا کورس کر رہے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم یہ سیکھیں گے کہ غنہ کسے کہتے ہیں اور غنہ قرآن مجید میں کس کس جگہ پر کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ غنہ کیا ہوتا ہے۔ غنہ کا مقصد، غنہ کا مطلب، غنہ کا معنی یہ ہے کہ 1 سیکنڈ کے برابر آواز کو ناک سے نکالنا۔ غنہ کہاں پر ہوگا؟ غنہ کرنے کی کئی مقامات ہیں۔ اس جگہ پر جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے ایک نون مشدد اور دوسرا میم مشدد۔ ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مشدد حرف کون سا ہوتا ہے پچھلے لیسن میں۔ وہ حرف مشدد ہے جس پر شد کا نشان ہو۔ اگر پورے قرآن مجید میں نون آتا ہے اور نون پر شد کا نشان ہے تو ہم سمجھ جائیں گے یہ نون مشدد ایسا ہے جہاں غنہ کیا جائے گا۔ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی میم آئے گا اور میم پر شد کا نشان ہو یعنی میم مشدد ہو وہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ مثلا اب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں انا، یہاں پر دیکھیں کہ نون پر شد کا نشان ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر 1 سیکنڈ کے برابر آواز ناک سے نکالیں گے، ان۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے ثم، یہاں پر میم پر شد کا نشان ہے تو یہاں بھی پڑھتے ہوئے 1 سیکنڈ کے برابر آواز کو ناک سے نکالیں گے، ثم۔ یہ ہے غنہ، اور غنہ کرنے کی وہ جگہیں جہاں پر قرآن مجید میں 1 سیکنڈ کے برابر آواز کو ناک سے نکالا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس لیکچر کو بار بار سنیں اور اس پر عمل کریں اور قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آواز کو جہاں ناک سے نکال کر پڑھنا ہے وہیں سے پڑھیں۔ جی تو ہم اپنی اسکرین پر آ چکے ہیں۔ ہم پڑھنے لگے ہیں غنہ کرنے کا قاعدہ۔ یہ لکھا ہے غنہ کہتے ہیں 1 سیکنڈ کے برابر آواز کو ناک میں لے جا کر روکنا، یعنی 1 سیکنڈ کے برابر آواز کو ناک سے نکال کر پڑھنا۔ آگے لکھا ہے نون مشدد اور میم مشدد جہاں کہیں بھی ہوں گے وہاں غنہ کیا جائے گا۔ یہ لکھا ہے کہ غنہ ہم کہاں کریں گے، قرآن مجید میں کس جگہ پر کیا جائے گا۔ اب ہم اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ آگے تیسری لائن میں لکھا ہے نون مشدد کی مثال جیسے ان، یہاں ہم دیکھیں کہ دوسرا حرف نون ہے اور اس پر شد کا نشان ہے، یہ نون مشدد ہے، یہ علامت ہے کہ اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے ان۔ اور میم مشدد کی مثال جیسے مما، یہاں دیکھیں کہ دوسری میم پر شد کا نشان ہے، یہ میم مشدد ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی حرف بھی مشدد ہو سکتے ہیں، لیکن غنہ جو ہم عام طور پر ہر وقت غنہ کریں گے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ یہ 2 جگہ ہوں گی، نون مشدد اور میم مشدد۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ غنہ کیا ہے اور غنہ کہاں پر کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔